الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق اللہ. دوستو بزرگوں عزیزوں، یہ مجمع سمجھتا ہوں خالی دینداروں کا ہے. اس کو دیکھ کر مرکز سے خطاب کر کے خوشی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ صالحین کو صلاح کی باتوں کی تحریر دوں اور تحریر کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسے اصل لینے کی توفیق محمد فرمائے. جو باتیں کہی جائیں تو عمل کی توفیق. میں نے ایک مختصر سی آیت بلکہ 20 آیت پڑھی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے تمام رسولوں کو امر فرمایا، خطاب فرمایا اور امر فرمایا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کو خطاب فرمائیں گے کتنا اہم ہوگا. پہلے تو اسی کا استحضار کیجیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. ظاہر بات ہے کہ رسولوں کو جب خطاب ہے تو ان کے متبعین کو یہ خطاب نہیں ہوگا. اس بنا پر ہم سب کا یہ بتیرا اور طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعداد پوری زندگی میں رکھے، عقل طیب کا اہتمام کرے تاکہ عمل صالح کی توفیق. سیدنا عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ فرماتے ہیں کیونکہ عقل طیب مسلم ہوتا ہے اعمال صالح کا. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول کلوا من، یہ ملو صالح نہیں فرمایا. یا رسول کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں تمہارا نہیں ہے. اس بعد عمل صالح ہے. یہ ترتیب دیکھیے، یہ نہیں کہ عمل صالح کرو پہلے کریے اور بعد میں کھاؤ. نہیں، یا رسول کلوا من الطیبات، طیبات میں سے. رسولوں کو بھی حکم ہے طیبات کے کھانے کا. ان سے کیا کہے گا؟ وہ عمل صالح، عمل صالح. یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ ہم لوگ کو یہ خطاب کیا تو یہ نہیں فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ خدا کا کلام ہے. رسولوں کے خطاب میں لوگوں کے خطاب میں فرق کر دیا ہے اس کے نتیجے کے بعد. اے رسولوں کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. ہم لوگ کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کھا پی کر کمائی نافرمانی نہ کرو. یہ بڑی بات ہے. رسولوں سے ان کا اہتمام بھی نہیں تھا کہ کہا جاتا کہ نافرمانی نہیں کیجیے. یہ خدا کا کلام ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عقل طیب کا عمل صالح میں بہت اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں عقل طیب کو مقدم کیا ہے. اللہمنی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق طیب. کوئی کہے بھائی علم کے سوال کیے ہوتے پہلے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے. کتاب و سنت کے پاور. جب اللہ نے کلو کو مقدم کیا تو حضور نے بھی مقدم کیا.
اللہ میں نے اثر کا جس پر طیب ہے، جس کے طیب کا ہم سوال کرتے ہیں، اور علم نافع کا سوال کرتے ہیں، عمل مقبول کا جس کے طیب کو پہلے لے آئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بلاغت ہے۔ ہمارے حضرت ماں صاحب اللہ صاحب اس کی باتیں بہت زیادہ فرما دی، یہ انہیں کے علوم ہے۔ دیکھو ہم لوگ رہتے ہیں کہتے علم نافع دیجیے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ من اصل رزقا طیبا و علم نافعا و عملا متقبلا، کیونکہ جس کے طیب یہ مثمر ہوتا ہے علم نافع کا، اور علم نافع مثمر ہوتا ہے عمل صالح کا۔ اس بنا پر اہتمام عقل طیب کا ہمارے صوفیاء کرام اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ان کے اصول میں سے عقل طیب پہلے ہی کھانا آزاد ہے، اس کی وجہ سے نورانیت آئے گی، عمل میں جلا پیدا ہوگا، اللہ کیا مقبول ہوگا۔ اس بنا پر میں دوستوں رسولوں کو حکم ہوا ہے عقل طیب کا، اور لوگوں کو بھی رسولوں کی حکم ہوا عمل صالح کیجیے، ہم کو حکم ہے کہ برائیوں میں نہ مبتلا، کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب بہت فرماتے تھے مومن کھا پی کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر مومن کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہم لوگوں نے طیبات کھایا ہے، آئے ہیں انشاءاللہ طیبات ہی میں سے، تو واعملوا صالحا کے لیے اب آئے ہیں۔ ہمارے حدیث آتے سے اگلے طیبات کھا کے آئے ہیں، کسی آئے ہیں عمل صالح کے لیے۔ اب ایسا عمل صالح کرو کہ اللہ کے مقبول ہو جائے۔ عمل مقبول، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کار خیر کر رہے ہیں سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ اس دنیا میں جو دارالغفلت ہے اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو یاد کر لینا نجات کا ذریعہ ہے۔ من اخلص للہ لمحۃ الباط نظر، اس دارالغفلت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو یاد کرو، نجات پا جاؤ گے۔ اسی ایک لمحے کے لیے ساری عمر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے نکل جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں من اخلص للہ لمحۃ الباط نظر، پوری زندگی میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اللہ کے لیے ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ لیکن جو لمحہ اللہ کے لیے ہے، اللہ قدیم ہے، یہ لمحہ بھی قدیم ہے، جتنے اعمال ہیں سب فانی ہیں، داری کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اس پر آتا ہے کہ چلتے چلاتے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا میرا پڑھیں، ساری دنیا معصیت، ساری زندگی معصیت میں رہا، چلتے چلاتے لا الہ الا اللہ کامیاب۔ ایک صاحب یا اس وقت وہ کافی تھے، کہا انہوں نے کیا رسول اللہ اگر ہم جہاد کریں تو کیا ہم کو ملے گا؟ اگر ہم اللہ کے راہ میں وفات پا جائے کیا ہم کو؟ فرمایا جنت۔ جہاں تک گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر گئے، ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملہ قلیل و اجرہ کثیر، کچھ نہیں، ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ابھی تو عمل کے لیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بیان کر سکتے تھے، عملہ قلیل، بلکہ اللہ کا تو وہ دربار ہے کہ آپ نے عمل کیا بھی نہیں، ارادہ کیا اس کا بھی سوا کوئی ہے؟ کہیں ملازمت تو ہو کہ آدمی ارادہ ہے کہ ہم جائیں گے دفتر، اب نہ گیا تو ملے گی تنخواہ؟ آپ نے تہجد کے لیے کیا کہ پڑھیں گے ہم تہجد، نہیں اٹھے تو ملے گا نہیں۔ بیماری میں سفر میں سب وہی اجر ملتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بڑی نعمت ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ قدرتا ہے اپنے بندوں کا، روزہ رکھتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تو بھوک پیاس میں ہم کو یاد کیا، اب بھی ہم یاد نہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔
بہرحال میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو جمع کیا ہے، دین کی نسبت پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر عمل کی توفیق دے دی۔ نسبت دین ہے، نسبت حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے۔ آپ بھی اسی وجہ سے آئے ہیں، میں بھی اسی لیے آیا۔ نماز کی طرف پکار گی، نماز پڑھیں گی، اور یہی ذریعہ ہے فلاح کا، فلاح کا یہی ذریعہ ہے۔ کہیں بھی آپ کو آنا ہے یہاں مسجد میں۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا، غالباً مدارج السالکین نہیں ہے، کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا عارف تھے، کہا عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کے دعوت پر اترو زمین پر، عرش کا پایا چھوڑو۔ اللہ نے قریب والے عرش کا پایا چھوڑ دو، عجیب داعی اللہ کے مؤذن تم کو بلا رہا ہے نماز کی طرف تو آؤ، عجیب داعی اللہ ہے۔ دوستوں بزرگوں، مسجد میں آنا، مؤذنین کی دعوت کا قبول کرنا، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ نئی چیز وہاں کام آنے والی ہے۔ مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے، شاہ سلطان صاحب کے یہاں، مجھ سے خود ایک آدمی نے کہا کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب جس وقت آپ سن رہے تھے اس وقت آپ کے دل میں داعیہ جذبہ تھا کہ نہیں؟ کہا تھا۔ تو میں نے کہا یہی عمل ہے، اس وقت کا عمل یہی ہے۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کہا بہت اچھا جواب دیا، یہی ہے۔ جس وقت مسجد میں ہے آدمی اسی نیت سے ہے، مجلس میں ہے اسی نیت سے، اب آگے جا کے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیت کو صحیح رکھو، نیت کو صحیح سالم ہر وقت رکھو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ نیت ہو، کھانے سے کیا نیت ہو؟ تقوی عبادت، کھانا کھا رہے ہو اللہ کی نعمت ہے، یہ اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ عبادت پر قوت حاصل ہو۔ کھانا بھی حضرت مولانا فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، اپنے سونے کو میں صدقہ سمجھتا، قارئ ثواب سمجھتا ہوں، جس طرح سونے کو بھی، جس طرح جاگنے کو۔ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے کو بھی صدقہ، اچھی نیت سے سو رہا آدمی اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ جب سونے میں کھانے میں رکھا ہے تو کون سا وقت ہم نکالیں گے جو اللہ کے لیے ہوگا؟ اسی کو اللہ والا بناؤ۔ ہمارے بزرگان دین مباحات کو بھی طاعت بنا لیتے ہیں، اچھی نیت سے مباحات کو بھی طاعت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ کوئی نفل پڑھے گا مباحتی میں سے تو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی موجب اجر ثواب بناتے ہیں۔ نماز روزے کا تو ہے ہی ہے پڑھے، لیکن احتسب نومتی، سو رہا آدمی تاکہ اس لیے کہ ہمارے آنکھ کا اثر، ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کتنا سو گئے اور کتنا جاگو گئے، اس کے اندر اعتدال پیدا کرو۔ تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، صاحب مرکا دیکھ رہے ہیں، ان لعینک، اگر دن رات جاگو گے آنکھ خراب ہو جائے گی۔ تمہارے زوج کا کب حق ادا کرو گے؟ ہر حدیث ہیں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، ہمارا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، اس کو بھی پورا کرو۔ ایک طرف نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو وسیع بنایا ہے، وسعت بنایا ہے۔ بس صراط مستقیم، اے دل کسے گمراہ نے، جس راستے میں چلو سنت کے مطابق چلو، گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تک پہنچو گے جس راستے سے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا گئے اللہ کے دربار میں، معلومات پیشی، کوئی تلاوت لیے ہوئے ہے، کوئی ذکر لیے ہوئے ہے، سب کیونکہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے عاجزی کے۔ کہا تم سب سے محبوب آگے جاؤ۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لیے دروازے پر کھڑے رہ گئے، یہ بندے عاجز اپنے عاجزی کے ذریعے سب سے پہلے پہنچ گیا اللہ کے ہاں، عاجزی کی وجہ۔ لہٰذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری، عاجزی میں بھی فخر ہے، الفخر فخری، یہ نہیں دباچ ہے، العجز فخری، عاجزی۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
کہ اگر اللہ تعالیٰ قدرت کو اپنے دربار میں آنے کی شرط لگاتے تو کہاں سے قوت لے آتے, کہاں سے قدرت لے آتے. انہوں نے عاجزی کو کہا ہے, تو یہ تو سب سے عاجز بن سکتا ہے, بادشاہ بھی عاجز بن سکتا ہے, ولی بھی سب عاجز. اس معاملے میں طریق سب کا ایک ہے, عاجزی. کوئی بادشاہ وقت ہے, اگر بے عاجزی کی جانا چاہے گا نہیں جا سکتا, تو دور کر دیا جائے گا. فرعون ہو یا ہمارا کوئی, وہاں کوئی اس کی رسائی نہیں. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے, شریعت اس کے بڑی وسعت دی ہے اور بڑی قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کی سہولت کو سمجھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اس کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وعدے فرمایا. کہتے ہیں من بنا للہ مسجد بن اللہ بیت ہے کہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے. من بنا للہ مسجد, جو چھوٹی سی مسجد کبوتر کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا. تو میں کہتا ہوں من بنا للہ مسجد, چھوٹی سی مسجد, بن اللہ بیتن, بڑا گھر. پہلی تنوین کیا ہے؟ تنقید, تنقید تحقیق. اور دوسری تنوین کیا ہے؟ تعظیم کے لیے. من بنا للہ مسجد, چھوٹی سی مسجد, بن اللہ بیتن, بیتن کی جنت, بہت بڑا گھر بنائیں گے. کوئی اس کی خوشحالی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کیسی مسجدیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ایسے اعمال خیر کے کرنے کی توفیق. یہ بھی خیر ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل مانا چاہیے. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. حسن ظن یہ بھی ایک کام ہے. ہمارے حضرت بہت متوجہ کرتے تھے اس پر. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل, یہ بات نہیں چیز ہے. حسن ظن یہ بات نہیں چیز. اعمال صالحہ جو جوارے سے ہے ایک جگہ, دل کے ہے حسن ظن, حسن توکل یہ قلب کا ہے. یہ تو کرو, اللہ پر بھروسہ نہیں اعمال کر سکتے, اللہ پر بھروسہ کرو, توکل کرو. ہے اللہ میں اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل. فوراً آگے صدق توکل پر. توکل کہاں ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے. حسن ظن کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے. ایک عمل جوارے کا اور دو عمل قلب کے ہیں. قلب کو ٹھیک رکھو, پہنچ جاؤ گے. اللہ امین یہ بہت اس پر بحث فرماتے رہے گا, بہت ہے. کیونکہ حضرت کو لوگ سخت مشہور کیے تھے, ان کا طریق بہت نرم تھا, بہت بہت مشہور تک ماشاء اللہ علیہ وسلم. ارے ان کے یہ طریق کو بالکل آسان کر کے پیش کیا. یہ بھی انہی میں سے ہے. توفیق لمحابک, اس کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ ہم کو اعمال خیر کی توفیق دیجیے. پھر اس کا فوراً کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل. صدق توکل یہ تو عمل قلب ہے. اور حسن ظن اسے بھی اللہ سے حسن ظن, انا عند ظن عبدی بی. حدیث ہے میں اپنے بندوں کو گمان کے پاس ہوں. اس برابر دوستوں بزرگوں, طریق ہمارا آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا طریقہ آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو بہت ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ان کو بھی حکم ہے طیبات کھاؤ, لیکن عمل صالح کرو, اس کا حق ادا کرو کہ اللہ تم کو کھانا دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے. آتا ہے ابو داؤد میں حدیث ہے, جس نے کھانا کھایا من اکل وقرأ, کھایا اور پڑھا اس نے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوة. ایک سال سے گناہ معاف. بہت بس کرتے تھے ابو داؤد کی بات بندی کروایا. اللہ مینی اسألک التوفیق لما, یہ من اکل طعاما, کھانا کھایا اور جس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عمل, یہ سب چیزیں کیا ہے ایک ساتھ ہے. اور کیا پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی. یہ دعائیں ہیں, دنیا آسان ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ موتی حقیقی ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اس طرح پر اس کا استحضار اعملوا, عمل کرو, عمل کرو. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا. سیر اللہ عمل کو تمہارے عمل اللہ کو دیکھے گا, اللہ بھی دیکھے گا.
رسول بھی دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھیں گے. عمل کرو، عمل کرو. اس جناب میں دوستو دین کا عمل کوئی مشکل نہیں، صرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے. توجہ کر کے کم سے نماز کے پابند ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند کریں. اب نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بچوں کی تعلیمات، تعلیمی سلسلے میں بہت ہے. 7 سال کے ہو جائے نماز کا عمل کرو، ہے کہ حدیث ہے کہ 10 سال کے نماز بہت بڑی. اپنی صلاۃ ذکری، میری یاد کے لیے. اب اللہ کو نہیں یاد کرو گے کس کو یاد کرو گے؟ اپنی صلاۃ ذکری، میرے ذکر کی یاد کرو. معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ذکر کے لیے ہوتی ہے. نماز کا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا. یہ 5 منٹ کا یہ کافی ہے. اسی نماز کو آپ صحیح طریقے سے، سب سے زیادہ قرب فرض نمازی میں ہے اللہ کا. سب سے زیادہ قرب اگر فرض ہی کو کوئی ادا کرتا ہے تو بہت کچھ کیا سب کچھ مل سکتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے اسماعیل صاحب کے عجیب معاملہ ہے. فرائض کو لوگ حاکم وقت کی بیگار سمجھتے ہیں. بیگار، یہ بیگار نہیں، یہ تو اصل ہے. خود حدیث میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کے فرائض سے ہوتا ہے، پھر بعد نوافل سے ہوتا ہے. لیکن بغیر فرائض کے قرب کے، نوافل کے قرب کی کوئی اعتبار نہیں، کچھ اعتبار نہیں. جناب دوستو اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنوائی، کہتے ہیں خلوص سے بنی ہوئی ہے، محنت سے بنی ہوئی ہے. اس کے لیے اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے. یہ ہم سب کی سعادت کی بات ہے کہ ایسے اجتماع میں آئے ہیں جو مسجد کے نام پر ہے. اور اس کے بنوانے والے کتنا فائدہ ملے گا کوئی توقع کر نہیں سکتا. من بنا للہ مسجد بن اللہ له بیتا فی الجنہ. جنت میں بیت، صرف بیت ایسے نہیں ہوگا، وہ عجیب بیت ہے. ہر چیز میں وہاں دوام ہے مولانا. جی چاہے گا ایک پھل کو کھانے کا. میں نے اس طرح سے بیان کیا تھا. جی چاہے گا ایک پھل لگا ہوا ہوگا اور جی چاہے گا کھانے کا، فوراً آپ کے منہ میں آ جائے گا. اور جو منہ میں پھل آیا وہی پھل بیان ہی لگا ہوا رہے گا. میں نے کہا لے آؤ، کہتا ٹائبر اتنا بنایا لے آؤ، یہ لاؤ تو لانا. یہ نہیں لے آ سکتے تھے کیونکہ دارالفنا کے لوگ دارالبقا بات سمجھ نہیں سکتے. جس پھل کو ہم نے چاہا وہی پھل ہمارے منہ میں آیا، جو منہ میں آیا وہی پھل وہاں لگا رہے گا. میں نے کہا حسینوں کا بازار تو لگتا ہی دل آتے ہیں، خسرے کا وہاں بازار لگے گا. آغاز کا بازار نہیں ہوتا. سفیدی چوڑے کی باری، سفیدی دیکھا کہیں کپڑے میں سفیدی کپڑے کے ساتھ آئے گی، وہاں سفیدی مستقل ہوگی. حسن کا بازار، جس حسن کو آدمی چاہے گا اسے منہ میں آ جائے گا. لاکھوں حسن ہوں گے لیکن اس کے اندر کی زیبائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں سے ایک دفعہ ہوئی دوسری مرتبہ کی آ جائیں گے، کل ہی ایک بار 2 مرتبہ کیجیے آ جائے گی. ہر حسن بیری باقی رہے گا. اور لیکن یہ بھی ساتھ لکھ دیا وہاں کا، وہی بھی کہہ دیا کہ اہل دنیا اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ وہاں کی بات، وہ دارالبقا کی بات دارالفنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جس حسن کو چاہا وہ حسن آئے گا. اس طرح ہزاروں حسن کو، لاکھوں حسن کو چاہے گا اس کے چہرے میں ہوگا، لیکن بدنمائی نہیں ہوگی. میں نے اس جنت کے لیے ہم لوگ کو لالچ بڑی چاہیے نہیں. اللہ بھی جنت کریں، خالی وہاں ایک نہر ہے، پھل مل جائے گا. یہ سب ملے گا یہاں، کہتے ہیں پھل یہاں لگا دو، یہ نہیں ملے گا تم کو. دوام نہیں ملے گا. فرح ہوگا، سب چیز فرح. من احد قاتل لا اذن لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب. وہاں کی نعمتوں کا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ قلب بشر اس کا خطرہ ہوا. کسی چیز کو دیکھے رہتا تب خطرہ ہوا، جانتے ہی نہیں. وہ دارالبقا ہے. دارالبقا کی چیزوں کو دارالفنا کے لوگ سمجھ نہیں کرتے. اس بنا پر جنت کے پھلوں کی بات، جس حسن کو، یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے وہاں کہا حسن کا بازار، یہاں حسن کا بازار نہیں لگتا، حسینوں کا بازار تو لگتا ہے. حسن کا بازار آراز کا، سفیدی کا نہیں ہوتا ہے، سفید کرنے والی چیز کا بازار ہے. اور وہاں حسن کا بازار ہوگا.
اور جس حسن کو آدمی چاہے گا. علامہ شارحی لکھتے ہیں جو مشہور ہے صاحب مکاشفات میں، حضرت ماتھانی کہتے تھے کہ 2 عالم ایسے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور علامہ شارحی، جس پر علوم کی بارش ہوتی ہے. جیسے پتجھڑ کے زمانے میں پتوں کی جھاڑی، یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی سمجھو. سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. سب کو موجودوں کو ضرور سمجھنا چاہیے. آگے شاہ صاحب نے لکھا علوم کی بارش، شاہ ولی اللہ صاحب کو اور علامہ شارحی نے لکھا ہے. یہ 2 ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کو علوم کی بارش پتجھڑ کے زمانے میں جیسے پتوں کی بارش ہوتی ہے، مست ہے ان علوم میں مست. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ دیوبند میں ایک ہمارے استاد تھے، رات میں ان کو یہ آواز نکل گئی. تو کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا میں ایک مضمون تلاش کر رہا تھا، مل گیا، اس پر مجھے آواز وہ مضمون کو ان کو وضع گیا. اب یہاں مضمون ہوئے کیا دوستو، اس میں بھی حال ہے، علم میں بھی حال ہے، خالی عملی میں نہیں ہے، علم بھی روشنی. علم نور ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے علم کا فرماتے ہیں. وہ علم مثمر ہوتا ہے نور اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کو. اللہ ہم لوگوں کو نور نبوت ہو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں تک پہنچائے. مسجد یہ ہے اللہ تک پہنچا جائے. مسجد ہی سے سب کچھ پہنچے ہیں لوگ. ہمارے رائے بریلی مسجد علی کے علم اللہ شاہ علم اللہ صاحب بنوایا ہے. کہتے ہیں جو اتنے دن تک اس میں نماز پڑھے صاحب نسبت ہو جاتا ہے. جو ایسا حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت مدین یہاں نماز پڑھتے تھے. اب کوئی رہی ہوگی نسبت؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے تھے، دیکھا تھا اس طرح وہ پڑھتے تھے. مسجدوں میں بھی الحمدللہ اللہ ثانی یہ مسجدیں اللہ کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق دے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے سجدہ، بس للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو. اللہ کا ورک ہو مال راکعین. راکعین رکوع بھی ایک مستقل چیز ہے، ساجدین نہیں، یعنی راکعین بھی ہے. رکوع کا بھی بہت بڑا مقام ہے. بہرحال قیام ہو یا رکوع ہو، اس وقت بہت سے مضامین ہیں، دیر ہو جائے گی، اس بنا پر میں بس کرتا ہوں. بہرحال میں اپنے حاجی صاحب کو کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے کہا بھی کہ یہاں کا انتظام رکھیے، امام مؤذن باقاعدہ نماز ہونی چاہیے. اس کی زینت یہی ہے کہ نماز ہو، اس کی زینت یہی کہ تراویح ہو، اس کی زینت یہی کہ قرأت قرآن ہو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اگل بغل رہیں تاکہ اس کو آباد رکھ سکیں. ہم کو بھی خوشی ہے حاجی صاحب کو ایسے اتنے صالحین کے ساتھ. الحمدللہ میں تو آ رہا ہوں، ملاحظوں سے آ رہا ہوں، دارالعلوم سے آ رہا ہوں، نبی میں جاتے ہی رہتا ہوں صالحین، لیکن بہت ہی پرلطف ماحول ہے اور سب معلوم ہوتا ہے اللہ والے جمع ہے. اللہ والے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے بچائے. الہی مقصود من تھی. دیکھیے بہت عمدہ جملہ ہے. ہمارے بزرگان یہ فرماتے الہی مقصود من توئی و رضائے تو. سب طریق شریعت سب دین آگے کہ نہیں؟ الہی یہ دعا تو ضرور کیا کیجیے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو. محبت و معرفت خود دے دے، اپنی محبت اور معرفت. ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، وہ کیسے زندہ ہے. کوشش تو کرو، ہم بھی کوشش کریں، تم بھی کوشش کرو. ابدیت آئے، اللہ کی سب کی محبت ہو، اپنے خالق و مالکی نہ ہو. کوئی آدمی بہت خوش اخلاق ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو کہتے ہیں بھائی ماں باپ سے تعلق رکھو. اللہ تو رب الارباب ہے، سب سے زیادہ احسانوں میں انہوں نے پیدا کیا ہے. کوئی ان کی خواہش نہیں. من نہ کردم خلق تھا سودے قلم بلکہ کردم خلق تھا جودے قلم. میں نے اس لیے تم کو نہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی اپنا نفع حاصل کرو، بلکہ اس لیے کیا ہے تم پر جود اور بخشی کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. ہم رزق دینے والے، تم کیا دو گے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کی اطاعت کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق فرمائے، اپنے مشائخ جس طرح چلے ہیں، سیرت سلف جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے. معیار انکار برسش ہے اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ بھی لکھا جو بھی اس سیرت سے ہٹے ہیں گمراہی کی طرف چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ سیرت سلف کو سامنے رکھو، وہ کر کے عملی جامہ پہنا کے گئے ہیں، اسی راستے پہ چلو گے سیدھے پہنچو گے. اللہ ہم سب کچھ تفویض ہے. میں حاجی صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے خاندان دین اور دیانت اور تمام چیزیں جو سادگی باقی رکھے اور قبول فرمائے اس عمل کو بھی. اس سے مزید ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت سے اعمال خیر بہت سے اعمال خیر کی کوشش ہونی چاہیے، اور جن کو جتنی استطاعت ہو ان کو کرنا چاہیے. یہی دنیا نہیں، دنیا ہی سب کچھ نہیں، آخرت بھی ہے. آخرت بل آخرت تو خیر ہو اب کا، آخرت خیر ہے اور باقی بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے. خیر ہو باقی نہ ہو تو اس کے اندر نفس ہے. دیکھیے کتنی عمدہ ہے، یہ تشریح اللہ ہی کر سکتا تھا. بل آخرت تو خیر ہوں اور اب کا باقی. یہاں کتنی عمدہ چیز ہو، بعض جتنا بھی لگوا لیجیے، خیر ہے لیکن باقی نہیں ہے، سب چیز کا ہے. بل آخرت تو خیر ہوا اب کا، بل آخرت خیر بھی ہے بہتر سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس خیر و برکت، دوامی خیر و برکت تک پہنچائے. اور سب سے بڑی چیز جو وہ نعمت ہے اللہ کی رویت، اللہ کی زیارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیت ہے. ہمارے امام شافعی میں کہتے تھے مجھے جنت کی خواہش اس بنا پر ہے تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوگی. جنت کے ہم یہ کہیں جنت کی اس میں خواہش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی. کیا کہا بس کرتا ہوں. ربنا جو کچھ کہا میں نے دل کے اثر کہا، ہو سکتا ہے کچھ بے ربط بھی بات ہو، لیکن نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے آنے کو بھی یہاں قبول فرمائے. میری عمر یہ خدا کے فرض ہے، بیان بھی کرتا ہوں. پہلے تو کبھی زمانے میں صاحب بے ربط بات ہوتی تھی، بے ربط بات کوئی نہیں کیا میں نے، ٹھیک کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ دعا کیجیے دل دماغ ٹھیک رہے اور اس طرح کام ہوتا رہے اور اپنی محبت اور معرفت کو اٹھا دے. ہمارے بچوں کو بھی اس طریقے پر زندہ رکھے اور نسلیں بعد نسلیں مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا بھی نسل وہ چلتا رہے. دعا کیجیے بھائی صاحب کے لیے دعا کیجیے، ان کے صاحبزادوں کی دعا، ان کے جتنے متبعین ہیں، ان کے رفقا ہیں، بلکہ جتنے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت کی بھی خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا صحیح معنی میں خادم بلکہ عاشق بنائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. بہت سے حضرات یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ بہت صالحین کا اجتماع ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی. دوسرے ملکوں سے حضرات آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تمام آرزوؤں کو، ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور بلکہ جو لوگ بھی مسجد میں آج کے ایسا ہے قبول فرماتا رہا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.